حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، کوئی تم میں سے ہے جو میرے دشمن کو قتل کر ڈالے؟ دشمن کون ہے؟ دشمن کا نام ابو رافع ہے۔ یہ ابو رافع چوکوں میں، چوراہوں میں، گلیوں میں، بستیوں میں، گویا ہر جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابیوں، کوئی تم میں سے ایسا بھی ہے جو ابو رافع کو قتل کر کے جنت حاصل کرے؟ صحابہ کرام موجود تھے۔ ہر صحابی کے دل میں یہ خواہش تھی کہ اس کو قتل کریں گے۔ اس مسجد نبوی کے کونے میں ایک صحابی بیٹھا ہوا تھا جس کا نام عبداللہ بن ابی عتیق ہے، جو کہ آنکھوں سے نابینا تھے۔ اللہ کے دروازے پر سجدے میں گر جاتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں کہ اے اللہ، میں جنگ بدر، احد اور خیبر میں نہ جا سکا کیونکہ میں نابینا اور معذور ہوں۔ اس کا مجھے بہت افسوس ہے۔ اے اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دشمن کو میرے ہاتھوں سے قتل کرا اور میں جنت کا ٹکٹ لے سکوں۔ اس صحابی کی یہ دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی عتیق مسجد کے باہر آئے اور گھر چلے گئے۔ گھر آ کر ایک خنجر لیا اور اپنی قمیض میں چھپا لیا اور ابو رافع کا محل تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے۔ 1 میل باہر اس کے محل کے دروازے پر پہنچ گئے۔ دروازے پر دربان کھڑا تھا۔ اس نے پوچھا، کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا، ابو رافع کب آئے گا تو اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ دربان نے دیکھا کہ یہ آنکھ سے نابینا ہے، کوئی سوالی ہوگا، ابو رافع سے سوال کرے گا۔ اس دربان نے دروازہ کھول دیا۔ چنانچہ عبداللہ بن ابی عتیق اندر تشریف لے گئے اور ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ شام ہو چکی تھی، اب تک سردار نہیں آیا۔ عبداللہ بن ابی عتیق نے دربار کے کسی شخص سے پوچھا کہ سردار کب آئے گا؟ پتہ چلا کہ رات کو آئے گا۔ چنانچہ سردار عشاء کے وقت آ گیا۔ عبداللہ بن ابی عتیق نے کسی سے پوچھا، سردار کہاں جا رہا ہے؟ پتہ چلا کہ وہ شطرنج کھیلنے کے لیے جا رہا ہے، اس کے بعد آرام کرے گا۔ ادھر یہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن ابی عتیق مکان کے بالا خانے پر چڑھ گئے۔ وہاں سردار شطرنج کھیل رہا تھا۔ چنانچہ ابو رافع یہودی شطرنج کھیلنے کے بعد اپنے بالا خانے میں چلا گیا، وہاں جا کر آرام کرنے لگا۔ یہ صحابی آنکھوں سے نابینا تھے، اس کے دروازے پر جا کر بیٹھ گئے۔ کسی نے کہا، یہ سوالی ہے، شاید یہ بھیک مانگنے والا ہے، اس وجہ سے کسی نے کوئی توجہ نہ دی۔ آدھی رات ہو چکی تھی، اندھیرا چھا چکا تھا، دربار کے سارے لوگ سو چکے تھے۔ اس صحابی رسول عبداللہ بن ابی عتیق نے اندازہ لگایا کہ سردار کہاں سوتا ہے۔ جس کمرے میں سردار سوتا ہے، اس کمرے کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب کھراٹوں کی آواز آئی تو صحابی رسول نے خنجر قمیض سے نکالا اور جہاں سے کھراٹوں کی آواز آ رہی تھی بسم اللہ پڑھا اور خنجر اس کے سینے میں پیوست کر دیا۔ ابو رافع یہودی کی ایک چیخ نکلی اور دوسرا وار کیا، پھر تیسرا وار کیا۔ خون بہتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ اس نے سوچا کہ اب مر چکا ہے، اس لیے خون بہہ رہا ہے۔ اس کو قتل کرنے کے بعد عبداللہ بن عتیق بالا خانے سے باہر آیا اور محل کی دیوار پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ دل میں خیال آیا کہ شاید نبی کا دشمن زندہ بچ گیا ہو اور مجھے جنت نہ ملے۔ اب یہ دیوار پر اس نیت سے بیٹھ گئے کہ جب تک محل سے یہ آواز نہ آئے گی کہ ابو رافع قتل ہو چکا ہے، اس وقت تک نیچے چھلانگ نہیں لگائیں گے۔ آدھی رات کا وقت ہے۔ ایک آدمی نے تہجد کے وقت اعلان کیا کہ ہمارا سردار ابو رافع قتل ہو چکا ہے۔ جب حضرت عبداللہ بن ابی عتیق نے یہ خبر سنی تو اس وقت چھلانگ لگا دی، جس کی وجہ سے ان کا پاؤں ٹوٹ گیا۔ لیکن ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ یہ صحابی رسول مدینے کی طرف چلے، آہستہ آہستہ مدینے پہنچ گئے۔ فجر کی اذان قریب مسجد نبوی میں پہنچ گئے اور وضو وغیرہ کر کے اس جگہ بیٹھ گئے جس جگہ گزشتہ کل اللہ سے دعا مانگی تھی، اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ 2 نفل شکرانے کے ادا کیے۔ اللہ نے نبی کے دشمن کو میرے ہاتھوں قتل کروایا۔ صحابی رسول نے نماز جماعت کے ساتھ ادا کی۔ پیغمبر کو کسی نے نہیں بتایا کہ ابو رافع یہودی قتل کر دیا گیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ آسمانوں سے جبرائیل امین پیغمبر پر وحی لے کر آئے اور فرمایا، اے اللہ کے نبی، رات کو آپ کا دشمن قتل کر دیا گیا ہے۔ حضور نے پوچھا کہ کس نے قتل کیا ہے؟ بتایا گیا،
کونے میں جو نابینا صحابی عبداللہ بن ابی عتیق بیٹھے ہیں اس نے دشمن کو قتل کر کے جنت حاصل کر لی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب ہو کر فرمایا، لوگوں، عبداللہ بن ابی عتیق پر جنت واجب ہو چکی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عتیق کو بلایا۔ جب عبداللہ بن عتیق آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، تو نے قتل کیا ہے؟ فرمایا، اے اللہ کے نبی، میری دعا قبول ہوئی۔ فرمایا، یا رسول اللہ، میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹانگ قریب کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب نبوت حضرت عبداللہ کی ٹانگ پر لگا دیا اور ٹانگ بالکل صحیح ہو گئی۔ عبداللہ بن ابی عتیق کہتے ہیں کہ جب میری ٹانگ پر نبی کا لعاب لگا تو ٹانگ ایسی ہو گئی جیسے کبھی ٹوٹی ہی نہیں تھی۔ بے شک جو انسان نیکی اور کام اخلاص سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ جیسا کہ اس واقعے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آپ کو یہ واقعہ اگر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب لازم کیجیے گا۔